7 لوگ آ رہے ہیں، اگستینو ڈا پولنزا بھی آ رہے ہیں. اس میں چلم سے یہ ہمارے لوگ چلیں گے دیوسائی تک، دیوسائی کے تھرو پھر ستپارا. پھر 21 مارچ کو انشاءاللہ ہمارا ایک بہت گرینڈ پروگرام وہاں پر ہوگا، جس میں پھر وفاق سے لوگ آئیں گے، باہر سے بھی لوگ مدعو ہوں گے، اور یہ ایک ہم بڑا ایونٹ کے طور پہ منانے کی ہماری خواہش ہے. السلام علیکم. IMN کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر میر. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور ان کے اوپر جو ریسرچ ہوتی ہے. بعض ادارے اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، وائلڈ لائف ہے، فارسٹ ہے، نیشنل پارکس ہیں وغیرہ وغیرہ. اس حوالے سے بات کریں گے. اور جو مہمان میرے ساتھ آج تشریف فرمائے ہیں ان کا نام ہے عارف حسین. EVK2CNR کو ہیڈ کرتے ہیں گلگت بلتستان میں. یہ ایک NGO ہے. یقیناً نام سن کے آپ میں سے بعض لوگ پریشان بھی ہوں گے کہ یہ کس طرح کا نام ہے، اور کس طرح کا نام ہے یقیناً آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کیا کام کرتا ہے اور کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے. عارف صاحب، بہت شکریہ. شکریہ. یہ بتائیے کہ میں نے تو نام یاد کر لیا EVK2CNR، یہ بنتا کیا ہے اس سے؟ یہ EV ایوریسٹ بیسیکلی، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں IBEX میڈیا نیٹورک کا، جس نے آج مجھے مدعو کیا یہاں پہ، شبیر میر صاحب. اور جس طرح سے یہ اسٹوڈیو اس کا آپ نے قیام عمل میں لایا ہے، اس کو میں بڑا خوشائند اس سینس میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک تو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ جواب دہ یہاں پہ آ کے ہو، جو عوام کے سوالات ہیں ان تک پہنچیں اور ان کے جوابات عوام تک. اس کے علاوہ پھر یوتھ کے اندر بڑا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، اور اس طرح کے پلیٹ فارمز کی بڑی کمی ہے جی. تو اس طرح کے پلیٹ فارمز کے ذریعے اس کو پھر سامنے لایا جا سکتا ہے. سو آئی اپریشیٹ اٹ. EVK2CNR ایوریسٹ K2 مطلب یہ ہمالیان اینڈ قراقرم رینجز کے اندر ہمارا ادارہ کام کرتا ہے. اٹلی میں یہ ادارہ بیسڈ ہے جناب، اور پاکستان میں گزشتہ تقریباً 3 ڈیکیڈ سے ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور 2004 کے بعد تو ریگولرلی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں گلگت بلتستان میں. جی 2004 آنورڈ ریگولر. اس سے پہلے ہوتے رہے آن اینڈ آف آتا یہاں پہ ہمارے کام پروجیکٹس وغیرہ آتے رہے، لیکن 4 کے بعد ہم ریگولرلی اس ریجن میں کام کر رہے ہیں. یہ کن چیزوں کے اوپر آپ کام کرتے ہیں؟ اس میں جو ہمارا کور جو ہماری کمپیٹنس ہے وہ ہے ماحول. اچھا. اور ماحول کے اندر بھی ریسرچ کا جو کمپوننٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ پھر چونکہ ہمارا کام گلگت بلتستان میں سینٹرل قراقرم نیشنل پارک کے حوالے سے زیادہ جانا جاتا ہے. جہاں پر ہم نے سب سے پہلے اس کا مینجمنٹ پلان بنایا تھا گورنمنٹ فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر. اور کس سال بنایا تھا یہ؟ 2014 میں ہم نے پریزنٹ کیا. GB گورنمنٹ نے اس کو اپروو کیا. اس کا آپریشنل پلان بھی تبھی بنا تھا. اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد جو کمیونٹیز ہیں CKNP کے، یہ کوئی 1.5 لاکھ کی تب کی آبادی تھی جی. اس کے لیے ہم نے ان کی ایجوکیشن، ہیلتھ، لائیولیہوڈ پلس کئی ایک معاملات کے اوپر ہم نے کام کیا تھا ان کے. تو وہ پھر آج تک جاری ہے. اب تو ہم دیوسائی نیشنل پارک میں بھی کام کر رہے ہیں، پلس لائیولیہوڈ کی 1-2 اور بھی ایکٹیویٹیز GB میں ہو رہی ہیں. ٹورزم پہ ہم کام کر رہے ہیں، ایکو ٹورزم خاص طور پہ. اور اس میں خاص طور پہ جو میں قابل ذکر ہے وہ ہے K2 بلتورو، اور اس کے جو ایڈجوائننگ ماؤنٹینز ہیں وہاں پہ ایک کلین اپ کا ہمارا کام چلتا ہے، ویسٹ مینجمنٹ کا. اچھا. جس کے لیے ہم نے ایک انسینریٹر لگایا ہے اسکولی میں، اور ہر سال ویسٹ کو کلیکٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، جو CKNP کی ڈائریکٹریٹ ہے ان کے ساتھ مل کے. اور اس میں ہم یہ سارا کلیکٹ کر کے نیچے لے کے آتے ہیں جی، اور اس کو تلف کرتے ہیں. یہ جو مینجمنٹ پلان کی آپ نے بات کی، یہ کیا کمیونٹیز کے ساتھ آپ مل کے کرتے ہیں؟ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کیا کیا مینجمنٹ اس میں پلان بنتا ہے؟ جی اس میں مینجمنٹ پلان سب سے پہلے شبیر صاحب یہ دیکھتا ہے کہ ریسرچ کا کتنا فقدان ہمارے اس خطے میں ہے. تو مینجمنٹ پلان بیس کرتا ہے ریسرچ کے اوپر کہ کسی بھی نیشنل پارک کے اندر اس کے فیچرز کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، وہاں پہ نوعیت کیا ہے، جیسے نیچرل ریسورسز ہیں، پرندے کس طرح کے ہیں، درخت کتنے ہیں، آپ کے گلیشیئرز ہیں تو وہ کیا ان میں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، کیا وہ بڑھ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں. یہ سارا ریسرچ بتا دیتا ہے. تو اس میں ہم نے KIU کو مینلی انگیج کیا تھا، پلس اٹالین کچھ یونیورسٹیز تھیں. تو اس کے اندر پھر جب بن جاتا ہے تو اس کو لے کے پھر ہم کمیونٹی کے پاس جاتے ہیں. اپروچ اس کا یہ ہے. اچھا. کمیونٹی کے سامنے اس کو رکھا جاتا ہے، یہ ہمارا مینجمنٹ پلان ہے. چونکہ کمیونٹی کی انوالومنٹ کے بغیر کوئی بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کام ممکن نہیں ہے. اور اس میں ہمارا بھی اپروچ یہی تھا کہ ہم کمیونٹیز کے پاس گئے اور ہم نے اس کو ان کے ساتھ ڈسکس کیا تھارولی CKNP میں. اور اس کے بعد پھر GB گورنمنٹ نے اس کو اپروو کیا. اب ایک ڈاکیومنٹ کے طور پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو CKNP کے جیسے آپ نے کہا ریسرچ میں کیا ایسی باتیں سامنے آ گئی جو کہ ہمارے عوام کو بھی
شاید پتہ نہ ہو، پتہ بھی ہو سکتا ہے ٹیکنیکل لوگوں کو، لیکن کوئی انٹرسٹنگ یا کوئی ایسی بڑی چیزیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ڈائیورسٹی بہت ہے، فلورل فانل ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ایکسٹنکشن سے دو چار ہیں. اچھا، اسپیشیز. اور کون سے ہیں؟ کوئی مثال کے طور پہ اس دور میں تو جی جیسے ہم اوائل کی بات کریں، جب اس پہ کام ہو رہا تھا تو مارخور خود ایک انڈینجرڈ تھا. اب نہیں ہے نا؟ اب نہیں ہے. اب اس آپ نے دیکھا کہ اب اس کی تو ٹرافی ہنٹنگ بھی سٹارٹ ہوئی ہے. اور اس میں پھر کمیونٹی کو باور کروانا، ریئلائز کروانا کہ جی انہوں نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ایک بہت مشکل کام تھا. تب چونکہ شکار کا ایک بڑا ٹرینڈ تھا، آپ کو پتہ ہے. پھر انہی کمیونٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بتایا گیا کہ جی کل کو یہ پیسہ اور ریونیو دینے کا ایک ذریعہ بنے گا یہی مارخور. ٹھیک ہے. تو یہ یہ سینٹرل کراکرم نیشنل پارک ڈائریکٹریٹ کا اس میں بڑا رول ہے، ان کا جو اسٹاف ہے، پلس سول سوسائٹی اور EVK ٹو CNR. ٹھیک ہے. اس میں سنو لیپرڈ بہت سارے ہیں جو ایک لمبی فہرست ہے. اسی طرح پودے ہیں، اسی طرح میڈیسنل پلانٹس ہیں. میڈیسنل پلانٹس کا اس کی بھی ایک سسٹینیبل ہارویسٹنگ کی طرف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے ترغیب دیں. دوسرا اس کی فارمنگ ہو، کیونکہ میڈیسنل پلانٹس ابھی تک اس طرح سے ہیں کہ ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا ہے. اور خاطر خواہ اس سے آمدنی نہیں کمائی جا سکی ہے، کیونکہ اس حوالے سے اویئرنیس نہیں دیا گیا، اس پہ ریسرچ نہیں ہوا. تو فیوچر میں ہماری خواہش ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم فارمرز، کسانوں کو ہم وہ نالج دے سکیں ریسرچ کے بیس پہ کہ میڈیسنل پلانٹس کو ان کی فارمنگ کی جائے، اس کو بیچا جائے. قرشی جیسے ادارے ہیں وہ آئیں، وہ خریدیں. اتنی بڑی بلک میں کیا ہم یہ پیدا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں جی. اس کے اوپر اگر ریسرچ ہو اور اس پہ کام کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے. یونیورسٹی KIU کے ساتھ، بلتستان یونیورسٹی کے ساتھ اس میں ہم نے کام کیا. ریسنٹلی ہم نے ٹریننگز دیں چلم میں، ادھر گلگت میں، بلتستان میں، اور بتایا گیا کہ جس یہ ایکسپلائٹیشن کا بھی شکار ہے. آپ کو پتہ ہے اس کو ضائع بھی کیا جا رہا ہے. تو اس میں اس کو بچا کے سسٹینیبلی اس کو کیسے کہ اس کی یہ ختم بھی نہ ہو، ناپید بھی نہ ہو، اور پھر یہ کہ ایک ریونیو کا ذریعہ بھی بنے. تو یہ اس طرح کی بہت ویریڈ کاوش ہے. نیشنل پارک جب بھی ذکر آتا ہے تو اکثر لوگ پھر جو رائٹس کی بات کرتے ہیں، لینڈ کی بات کرتے ہیں، پھر پاسچرز وغیرہ وغیرہ. تو آپ لوگ جب مینجمنٹ پلان بناتے ہیں تو اس میں انشور کرتے ہیں کہ جس کمیونٹی کی جو زمین ہے یا جدھر رائٹس ہیں وہ انٹیکٹ رہیں اسی طرح؟ جی اس میں ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. اور جیسے میں نے گزارش کی، اچھا اس میں دو طرح کے، پھر ایک تو ان کے کسٹمری رائٹس ہیں لوگوں کے، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سول سوسائٹی کے ایک ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے حقوق کا بھی تحفظ ہو، چونکہ انہوں نے ظاہر ہے ان کے پاس ریوڈ ہے تو انہوں نے چراگاہ استعمال کرنا ہے. ان کی زمینیں ہیں تو اس میں سے درخت اور پھر پودے اور پھر یہ گھاس پھوس وغیرہ، پلس دوسری تیسری کافی چیزیں. تو اس میں گورنمنٹ کے پاس بڑی گنجائش ہے. گورنمنٹ کمیونٹیز کو بٹھا کے جب مینجمنٹ پلان بناتا ہے تو اس کے اندر ان رائٹس کو ملحوظ رکھا جا سکتا ہے کہ جس میں جو ایسوسیٹڈ کمیونٹیز ہیں، ارد گرد کے جو لوگ ہیں جی، ان کے حقوق کو بھی خاطر میں ملحوظ رکھ کے اس طرح کے قوانین بنے کہ اس کے اندر جو کوئی اگر اسپیشی، کوئی جاندار خطرے سے دوچار ہے، اس کی حفاظت ہو، پلس لوگوں کے حقوق بھی تلف نہ ہو. تو یہ ایک ون ون سچویشن کی طرف جایا جا سکتا ہے اگر ٹیبل کے اوپر بیٹھیں. اچھا صحیح. تو ٹیبل کے اوپر یقیناً آپ لوگ مدد کرتے ہوں گے بٹھانے میں؟ بالکل. جہاں پر بھی سرکار کی ضرورت اس حوالے سے ہماری نیڈ محسوس کرے، اور ہم بہت جیسے میں نے کہا CKNP اور DNP میں تو ہم ہیں اس وقت پارٹنر کے طور پہ، بٹ دوسرے نیشنل پارکس میں بھی یقیناً ہم اس میں کر سکتے ہیں. آپ چونکہ ابھی کچھ اور نوٹیفائی ہو گئے ہیں تو جی نیشنل پارکس ہوئے ہیں، تو اس میں بالکل ٹیبل کے ذریعے رول بنے گا اس میں. کیوں نہیں جی. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ شاید ہمارے پاس تھوڑا سا وقت بھی کم ہے، کیا فیوچر پلانس ہیں آپ کے ادارے کے حوالے سے؟ ایک تو امیجیٹلی شبیر صاحب اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھا کے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اسکی ٹریورسنگ کا ایک ایونٹ ہم کر رہے ہیں. اٹالین ہمارے کولیگز آ رہے ہیں، ایکسپرٹس ہیں اسکیئنگ کے، اور یہ چونکہ ونٹر یا سرمائی جو سیاحت ہے اس ریجن میں کم ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے EVK ٹو CNR نے گورنمنٹ کو مشورہ دیا. CM صاحب، پھر گورنمنٹ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے اس کو بہت سراہا، اور پھر اسی کے ذریعے ہمارے 7 لوگ آ رہے ہیں. اگستینو ڈا پولنزا بھی آ رہے ہیں. اس میں چلم سے یہ ہمارے لوگ چلیں گے دیوسائی تک، دیوسائی کے تھرو پھر ستپارا. پھر 21 مارچ کو انشاءاللہ ہمارا ایک بہت گرینڈ پروگرام وہاں پر ہوگا، جس میں پھر وفاق سے لوگ آئیں گے، باہر سے بھی لوگ مدعو ہوں گے، اور یہ ایک ہم بڑا ایونٹ کے طور پہ منانے کی ہماری خواہش ہے. تو انشاءاللہ اس سے یہ کہ ایک سیاحت کو بہت زیادہ، ونٹر ٹوریزم کو بہت زیادہ فروغ ملے گا. اس میں کیا جو عام پبلک ہے
اس کو بھی الگ ہوگا کہ وہ بھی جیسے ان کے ساتھ جائے کہ نہیں یہ اسپیسیفک ایونٹ ہے جس میں خاص لوگ جو کہ انوائٹڈ ہیں وہی آئیں گے؟ اس میں تھوڑا سا رسک فیکٹر ہے چونکہ ایک فیزیبلٹی کا کام بھی ہے، چونکہ اس میں 6 سے 7 دن لگنے ہیں اور تقریباً 10 سے 12-13 فیٹ اس وقت برف ہے دیوسائی میں، تو اس کے اوپر سے اسکی ٹورنگ اسکی ٹریورسنگ یہ لوگ کریں گے، تو اس میں ایکسپرٹس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے البتہ ہم 5 دن کی ٹریننگ دے رہے ہیں نلتر میں، اس سے پہلے ان میں سے جو 2 یا 3 بیسٹ ہوں گے جو ٹیکنیکلی ان اور فزیکلی، ان کو پھر ہماری خواہش ہے کہ ساتھ میں جائیں، پلس ہم نے پاکستان آرمی کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ بھی 2-3 لوگ اس میں شامل کریں، تو یہ فیزیبلٹی بھی ہے۔ آئندہ سال میں پھر انشاءاللہ یورپ سے امریکہ سے بڑے لوگ اس طرف آئیں گے اور اسکی ٹریورسنگ کریں گے۔ یقیناً جو انوائرمنٹ کی آپ نے بات کی اس کا اسی طرح رہنا، انٹیکٹ رہنا، آپ یقیناً اس کے اوپر بھی آپ نے ضرور غور و خوض کیا ہوگا۔ جی یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، اگر یہ ریگولر فیچر بنے گا تو پھر تو ایکسپلائٹیشن، اب یہ بہت ٹیکنیکل سوال ہے، آپ بالکل جائز، بہت ویلڈ سوال ہے شبیر صاحب۔ جو اسکیئنگ ہے کنونشنل روایتی، وہ نسبتاً انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چیئر لفٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس چیئر لفٹ کو چلانے کے لیے 2 میگا واٹ کی بجلی چاہیے ہوتی ہے اور بڑا انفراسٹرکچر لگتا ہے پہاڑوں میں۔ اسکی ٹریورسنگ گزشتہ 10 سالوں میں یورپ کے اندر ایک ایکو فرینڈلی ونٹر سپورٹ کے طور پہ ابھر رہا ہے، تو اسی لیے ہم نے مشورہ دیا تھا گورنمنٹ کو کہ یہ بھی لایا جائے، کیونکہ اس میں نہ تو چیئر لفٹ لگنا ہے نہ دوسرا انفراسٹرکچر لگنا ہے۔ یہ جسٹ اسکی ٹریورسنگ کرتے ہیں اپنے جسم کے زور کے ذریعے سے برف کے اوپر سے، اور اس سے کوئی ڈیگریڈیشن یا انوائرمنٹ کو کوئی خطرہ ایز سچ لاحق نہیں ہوتا بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں وائنڈ اپ کروں، کوئی ایسی بات جو کہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میں بس یہ کہ ہم جی بی میں اس کے علاوہ ٹورزم کے اوپر ہماری کاوشیں ہونے انشاءاللہ جا رہی ہیں، گلیشیئرز کے اوپر ہمارا ایک کام ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے گلیشیئرز پہ کام کیا ہے، انشاءاللہ ایک اور پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے ہم گلیشیئرز کے اوپر کام کریں گے کہ کیا یہ بڑھ رہے ہیں، گھٹ رہے ہیں، اور اگر گھٹ رہے ہیں تو اس میں کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ پوری ہوں۔ تو انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، عوام کے ساتھ مل کے ہماری یہ کاوشیں جاری رہیں گی۔ بہت شکریہ۔ جب آپ یقیناً اس کے اوپر کام کریں گے، ریسرچ جب شروع ہوگا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ریسرچ پھر ہمارے ساتھ بھی میڈیا کے ساتھ شیئر ہوگی، انشاءاللہ جو ہماری جنرل پبلک ہے ماسز تک یہ انفارمیشن جائے۔ ڈیفینیٹلی۔ بہت شکریہ عارف صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام تھوڑا سا یونیک سا تھا، ذرا ہٹ کے تھا، سائنسی چیزیں اس میں زیادہ تھیں، پارک کی باتیں کی اور گلیشیئرز کی باتیں کی اور فانا فلورا اور بہت ساری ہم نے باتیں کی۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔